ماموں مومانی نے یتیم بھتیجی کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا۔ وہ بچی جھوٹے برتن دھوتی اور فرش پر سوتی۔ ایک دن اس بچی کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ مومانی نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازے پر ایک بڑی گاڑی رکی۔ گاڑی سے اترنے والے وکیل نے جو خبر سنائی اسے سن کے مومانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بچی کے سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی شام کا وقت تھا اور سورج اپنی آخری کرنیں سمیٹ کر مغرب کی اوٹ میں چھپ چکا تھا، جس کی وجہ سے باورچی خانے میں نیم تاریکی پھیل چکی تھی، مگر وہاں موجود 11 سالہ یتیم بچی کو روشنی جلانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کی مومانی کا ماننا تھا کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے اور یتیموں کو اندھیرے میں کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ وہ بچی سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی اور پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس کے ننھے ہاتھ نیلے پڑ چکے تھے اور انگلیوں کے پورے سن ہو رہے تھے، مگر برتنوں کا ڈھیر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گھر میں آج مومانی کے میکے سے مہمان آئے ہوئے تھے، جن کی خاطر مدارت میں انواع و اقسام کے کھانے پکائے گئے تھے، اور ان چکنے برتنوں کو دھونے کی ذمہ داری اس معصوم جان پر ڈال دی گئی تھی، جس کے پیٹ میں صبح سے سوائے سوکھی روٹی کے ایک ٹکڑے کے اور کچھ نہیں گیا تھا۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی پرانی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جو اسے سردی سے بچانے کے لیے ناکافی تھی، اس لیے وہ بار بار اپنی شال کو درست کرتی جو جگہ جگہ سے ادھڑ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے مرحوم باپ کا خیال آ رہا تھا کہ کیسے وہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے، اور آج وہ اپنے ہی گھر میں ایک ادنا سی ملازمہ جیسی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کے ماموں جو کبھی اسے گود میں اٹھائے پھرتے تھے، اب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور مومانی تو جیسے اس کی جان کی دشمن بن گئی تھی۔ ہر وقت کی مار پیٹ اور تانوں نے اس بچی کے اندر سے جینے کی رمق چھین لی تھی۔ وہ مشینی انداز میں ہاتھ چلا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سینک کے ایک کونے میں رکھے اس خاص اور قیمتی پانی پینے والے برتن پر پڑی، جو مومانی نے خاص طور پر اپنے جہیز کے صندوق سے نکالا تھا۔ یہ کانچ کا بنا ہوا انتہائی نفیس اور مہنگا برتن تھا، جس پر بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ مومانی نے اسے سخت تاکید کی تھی کہ اس برتن کو بہت احتیاط سے دھونا، کیونکہ یہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بچی نے ڈرتے ڈرتے اس کانچ کے برتن کو اٹھایا اور اس پر صابن لگانا شروع کیا۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اور صابن کی جھاگ نے برتن کو انتہائی پھسلواں بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں یہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اسی خوف کے سائے میں وہ اسے دھونے کی کوشش کر رہی تھی کہ باہر سے مومانی کی کرخت آواز آئی کہ جلدی ہاتھ چلاؤ، ابھی صحن کی صفائی بھی باقی ہے۔ اس اچانک آواز سے بچی کا دھیان بھٹا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ قیمتی اور بھاری کانچ کا برتن اس کے ننھے اور سن ہاتھوں سے پھسل کر سیدھا پکے فرش کی طرف گرا۔ اس لمحے اسے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور بے بسی سے اس برتن کو نیچے گرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی فرش سے ٹکرایا برتن، ایک زوردار چھن کی آواز گونجی، جس نے گھر کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ آواز کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کانچ کے ہزاروں باریک ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، اور ان کے ساتھ ہی اس بچی کی قسمت بھی جیسے کرچی کرچی ہو گئی۔ اس آواز کے بعد باورچی خانے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ بچی کا رنگ فق ہو گیا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔
وہ خوف کے مارے بت بنی کھڑی تھی اور اس کی نظریں فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں پر جمی ہوئی تھیں جو روشنی میں چمک رہے تھے۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی برتن نہیں تھا بلکہ مومانی کی ناک کا مسئلہ تھا۔ اسے اپنے جسم پر پڑنے والے وہ پرانے نیل یاد آ گئے جو مومانی کی پچھلی مار پیٹ کی نشانی تھے۔ ابھی وہ اس صدمے سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ باہر راہداری میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ قدموں کی آواز کسی جلاد کے آنے کی خبر دے رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ بچی کا سانس حلق میں اٹکتا جا رہا تھا اور وہ دعا کرنے لگی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ قدموں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی گئی اور پھر باورچی خانے کا دروازہ زور سے کھلا۔ دروازے میں مومانی کا بھاری بھرکم وجود نمودار ہوا، جس کے چہرے پر غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مومانی کی نظر جیسے ہی فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور نتنے پھولنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک بے یقینی سے اس منظر کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا سب سے پسندیدہ اور قیمتی برتن ٹوٹ چکا ہے۔ بچی ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی اور اس نے خوف زدہ نظروں سے مومانی کی طرف دیکھا۔ مومانی نے اندھیرے سے سر اٹھایا اور بچی کی طرف دیکھا۔ اس وقت مومانی کی شکل کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بچی نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہاتھ سن تھے اور برتن پھسل گیا، مگر اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ صرف آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے میلے گالوں پر گرنے لگے۔ مومانی نے چیختے ہوئے کہا کہ نامراد منحوس لڑکی، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے پتا بھی ہے کہ یہ برتن کتنا قیمتی تھا، تیری 7 نسلیں بھی بک جائیں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو نے میرا پسندیدہ برتن توڑ دیا، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مومانی کا لہجہ اتنا زہریلا اور اونچا تھا کہ شاید باہر گلی تک آواز جا رہی ہو، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے بچی کی طرف بڑھی۔ بچی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور خاموش نگاہوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، مگر مومانی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے بچی کے قریب پہنچ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور زور سے جھٹکا دیا۔ بچی کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، مگر مومانی نے اسے اور زور سے کھینچا اور کہا کہ حرام خور، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ احتیاط کرنا، مگر تیرے کانوں پر تو جو نہیں رینگتی۔ تو شاید سمجھتی ہے کہ تیرے ماں باپ مر گئے ہیں، تو اب تو یہاں کی شہزادی ہے، میں تیری یہ بھول ابھی نکالتی ہوں۔ مومانی نے ادھر ادھر دیکھا کہ اسے مارنے کے لیے کوئی چیز مل جائے، مگر جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو اس نے اپنا بھاری ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ بچی نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا تاکہ تھپڑ کی شدت کم ہو سکے۔ مومانی کا سانس غصے سے پھول رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے بچی کو زور سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہ آج تو میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ تو نے میرا دل جلایا ہے، میں تیرا جسم جلا دوں گی۔ مومانی کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ انسانیت کی تمام حدیں پار کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس معصوم جان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی اور اس ظالم عورت کے رحم و کرم پر تھی جو اس وقت غصے میں اندھی ہو چکی تھی۔ مومانی نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور پوری قوت سے
بچی کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہوئی۔ بچی سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اور اس کے پورے وجود میں لرزہ طاری تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ مومانی نے گرجدار آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ جملہ کہا جس نے بچی کے خون کو منجمد کر دیا۔ مومانی نے غرا کر کہا کہ سیدھی طرح کھڑی رہ، ورنہ آج میں تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ مومانی کا ہاتھ فضا میں بلند تھا اور اس کی ہتھیلی میں اتنی قوت جمع ہو چکی تھی کہ اگر وہ اس معصوم بچی کے گال پر پڑتی تو شاید اس کا جبڑا ہل جاتا۔ بچی نے اپنی آنکھیں بھیج رکھی تھیں اور اپنے دانتوں کو زور سے جکڑ لیا تھا تاکہ درد کی شدت کو برداشت کر سکے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی نبض کی آواز ہتھوڑے کی طرح بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا اور صرف مومانی کے بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی جو غصے کی وجہ سے بے قابو ہو رہی تھی۔ بچی کے ذہن میں ایک ہی دعا چل رہی تھی کہ یا اللہ، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی فرشتہ آ جائے جو اسے اس عذاب سے بچا لے۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی انسان تو اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ماموں تو پہلے ہی ڈرپوک تھے اور وہ اپنی بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بچی کی ساری امیدیں اب صرف غیبی مدد سے وابستہ تھیں۔ مومانی کا ہاتھ نیچے آنے ہی والا تھا اور بچی نے اپنے جسم کو اکٹھا کر لیا تھا کہ اچانک گلی میں ایک غیر معمولی آواز گونجی۔ یہ آواز عام گاڑیوں یا رکشوں کی نہیں تھی جو اس غریب اور درمیانے طبقے کے محلے میں معمول کا حصہ تھی، بلکہ یہ ایک طاقتور اور بھاری انجن کی دھیمی اور رعبدار آواز تھی جس نے لمحہ بھر کے لیے گھر کے اندر موجود سناٹے کو توڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد ٹائروں کے رگڑ کھانے اور بریک لگنے کی ایک زوردار اور چہکتی ہوئی آواز آئی، جیسے کوئی بہت بڑی گاڑی پوری رفتار سے آ کر اچانک رکی ہو۔ یہ آواز بالکل ان کے گھر کے دروازے کے باہر سے آئی تھی۔ مومانی جو بچی کو مارنے کے لیے بالکل تیار تھی، اس غیر متوقع شور پر چونک گئی اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی مہلک رہ گیا۔ اس کی توجہ بٹ گئی اور وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ اس وقت کون آ گیا ہے جس نے اس کے انتقام میں خلل ڈال دیا ہے۔ بچی نے بھی ڈرتے ڈرتے اپنی ایک آنکھ کھول کر دیکھا کہ شاید مار پڑنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے۔ ادھر ماموں جو دوسرے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور جان بوجھ کر کچن کی طرف نہیں آ رہے تھے تاکہ انہیں بچی کی سفارش نہ کرنی پڑے، وہ بھی اس گاڑی کی آواز سن کر ہڑبڑا گئے، کیونکہ ایسی آوازیں ان کی گلی میں شاذ و نادر ہی سنائی دیتی تھیں۔ ماموں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکے تاکہ پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھ سکیں کہ باہر کیا ماجرا ہے۔ جب انہوں نے پردہ ہٹا کر باہر گلی میں دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے جہاں کچرا پڑا رہتا تھا اور گلی ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں ایک چمچماتی ہوئی سیاہ رنگ کی بہت بڑی اور قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی اتنی لمبی اور شاندار تھی کہ اس نے آدھی گلی کو گھیر رکھا تھا۔ گاڑی کا پینٹ اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اس میں بجلی کے کھمبے کا عکس نظر آ رہا تھا۔ ماموں نے اپنی زندگی میں اتنے قریب سے ایسی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ یہ یقیناً کوئی لینڈ کلوزر یا پراڈو تھی جس کے کالے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اس کے بمپر پر لگی نمبر پلیٹ بھی عام گاڑیوں سے مختلف تھی۔ ماموں کا دل زور سے دھڑکا اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ یا اللہ خیر ہو، ایسی شاہی سواری کا ہمارے غریب خانے کے باہر کیا کام؟ کہیں کوئی پولیس کا اعلیٰ افسر تو نہیں آ گیا
یا پھر کوئی سرکاری مصیبت تو نہیں آن پڑی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریب کے دروازے پر جب بھی کوئی بڑی گاڑی رکتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہی لاتی ہے۔ مومانی جو ابھی تک کچن کے دروازے میں کھڑی تھی، اس نے ماموں کو کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا تو چیخ کر پوچھا، کون ہے باہر؟ کیوں منہ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ کوئی مہمان ہے یا کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے؟ ماموں نے پیچھے مڑ کر گب ہوئی آواز میں کہا کہ بیگم ذرا ادھر آؤ تو صحیح، دیکھو تو باہر کون سی بلا آ کر رکی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی بہت بڑے سرکاری افسر کی گاڑی لگتی ہے۔ مومانی کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن ماموں کی بات سن کر اس کے دل میں بھی تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے بچی کو وہیں فرش پر بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور دھمکی امیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ تو یہیں رہ، ہلنا مت، میں ابھی آ کر تیرا حساب چکا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ جب اس نے باہر جھانکا تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ گاڑی کا انجن ابھی تک سٹارٹ تھا اور اس کی ہلکی ہلکی گونج دیواروں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی باوقار شخص باہر نکلا۔ اس شخص نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک کالا بیگ تھا اور آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس کے حلیے سے وہ کوئی بہت بڑا وکیل یا جج لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ سے ایک باوردی ڈرائیور اور ایک گارڈ بھی باہر نکلے گا۔ گارڈ کے پاس جدید اسلحہ تھا جسے دیکھ کر ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ شخص گاڑی سے اتر کر سیدھا ان کے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد اور رعب تھا۔ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کی نظر سیدھی ان کے گھر کی نمبر پلیٹ پر جمی ہوئی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ صحیح جگہ پہنچا ہے۔ ماموں نے کانپتی ہوئی آواز میں مومانی سے کہا کہ لگتا ہے یہ ہمارے ہی گھر آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مومانی کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ سارے قرضے آ گئے جو ماموں نے لوگوں سے لے رکھے تھے۔ اسے لگا کہ شاید یہ قرض خواہ ہیں جو اب غنڈے لے کر آ گئے ہیں، یا پھر شاید بینک والے ہیں جو گھر غرق کرنے آئے ہیں۔ مومانی نے گھبرا کر کہا کہ جلدی سے دروازہ بند کر لو اور ظاہر کرو کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ گھنٹی کی آواز گھر کے اندر گونجی تو یوں لگا جیسے خطرے کا سائرن بج گیا ہو۔ بچی جو کچن کے فرش پر بیٹھی تھی، اس نے بھی یہ آواز سنی اور اسے لگا کہ شاید اللہ نے اس کی سن لی ہے اور اس کی سزا کا وقت ٹل گیا ہے۔ گھنٹی کی آواز مسلسل بج رہی تھی اور باہر کھڑا شخص انتظار کر رہا تھا۔ ماموں اور مومانی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ آخر کار ماموں نے ہمت متجمع کی اور کہا کہ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، گاڑی باہر کھڑی ہے، انہیں پتا ہے ہم اندر ہیں، جاؤ تم بچی کو سنبھالو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ مومانی نے جلدی سے مڑ کر کچن کا رخ کیا اور بچی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک اندھیرے کونے میں دھکیل دیا اور سخت لہجے میں کہا کہ خبردار جو تو نے آواز نکالی یا باہر آنے کی کوشش کی، ورنہ میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ ادھر ماموں نے کانپتے ہاتھوں سے قمیض کے بٹن بند کیے اور صحن عبور کرتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے۔ ان کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور ان کے دل میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی ماموں نے کنڈی کھولی اور دروازہ ذرا سا کھولا تو سامنے وہ سوٹ والا شخص کھڑا تھا
جس کا قد ماموں سے کافی لمبا تھا، اس نے کالا چشمہ اتار کر جیب میں رکھا اور انتہائی سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں نے لکنت زدہ آواز میں پوچھا کہ جی بھائی جان، آپ کون ہیں اور آپ کس سے ملنا ہے چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور ماموں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ میرا نام بیرسٹر فاروق ہے اور میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ کیا یہ مرحوم احمد صاحب کا گھر ہے اور کیا ان کی بیٹی یہاں موجود ہے؟ وکیل کا نام اور مرحوم بھائی کا ذکر سن کر ماموں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کے مرنے کے اتنے سال بعد اتنا بڑا وکیل ان کی بیٹی کو کیوں پوچھ رہا ہے۔ ادھر دروازے کی اوٹ میں کھڑی مومانی بھی یہ سب سن کر دنگ رہ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور اس پر اسرار آمد نے گھر کے ماحول کو یکسر بدل دیا تھا، اور اب سب کی نظریں اس سوال پر ٹکی تھیں کہ دروازے پہ کون رکا ہے۔ ماموں کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے اور ان کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، کیونکہ وکیل کے لہجے میں ایسی کاٹ اور اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی۔ دروازے پر کھڑے اس اجنبی نے جس طرح مرحوم بھائی احمد کا نام لیا تھا، اس نے ماموں کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ وہ ابھی تک دروازے کے بیچ میں حائل تھے اور ان کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر وکیل نے ان کی گھبراہٹ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ باہر کھڑے ہو کر بات کرنے کا رویدار نہیں ہے۔ ماموں نے بے بسی سے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو باہر کھڑا مسلح گارڈ مداخلت کر سکتا ہے۔ وکیل نے جوتوں سمیت گھر کی دہلیز پار کی اور اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کچے صحن میں عجیب سی اجنبیت پیدا کرنے لگی۔ اس کے لباس سے اٹھنے والی مہنگی خوشبو نے لمحہ بھر کے لیے گھر کی سیلن زدہ اور باسی فضا کو دبا دیا۔ ماموں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ان کے دماغ میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ کہیں بھائی احمد نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا فراڈ تو نہیں کیا تھا جس کی تفتیش اب ان تک آن پہنچی ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ قرضہ جو ماموں نے بھائی سے لیا تھا اور کبھی واپس نہیں کیا، اس کا کوئی تحریری ثبوت نکل آیا ہو۔ ادھر باورچی خانے کے کونے میں چھپی مومانی نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو اس کا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کو سمیٹنے کی کوشش کی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس لیے اس نے فوراً اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ ابھی چند لمحے پہلے جو عورت ایک معصوم بچی کی مصنوعی شفقت تھی، مومانی اسے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں ماموں وکیل کو لے کر آ چکے تھے۔ لاؤنج کی حالت بہت سخت تھی، صوفے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے اور فرش پر کئی جگہوں سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا۔ وکیل نے کمرے کا جائزہ لیا، اس کی نظریں دیواروں پر لگی سیلن اور چھت سے لٹکتے ہوئے جالوں پر جم گئیں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ اس نے اپنی فائل میز پر رکھی اور خود گردآلود صوفے پر بیٹھنے سے گریز کرتے ہوئے کھڑا رہا۔ ماموں نے شرمندگی اور گھبراہٹ میں جلدی سے اپنی قمیض کے دامن سے کرسی صاف کی اور لرزتی آواز میں کہا کہ تشریف رکھیں صاحب، غریب خانہ ہے، ہم تو ویسے بھی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ وکیل نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا کالا چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اپنی گہری اور تیز نظریں ماموں کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ماموں کو ایسا لگا جیسے وہ نظریں
ان کے اندر چھپے ہر جھوٹ کو دیکھ رہی ہیں۔ اسی اثنا میں مومانی بچی کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک وسیع اور مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، اور اس نے آتے ہی انتہائی لچھے دار لہجے میں سلام کیا اور کہا کہ ارے آپ ہیں وکیل صاحب، میرے شوہر بتا رہے تھے کہ کوئی صاحب آئے ہیں، میں تو بچی کو کھانا کھلا رہی تھی، بیچاری یتیم ہے نا، اس لیے میں اسے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی ہوں، ذرا سی بھی آنکھ سے اوجھل ہو تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ مومانی کی اداکاری اتنی بہترین تھی کہ کوئی نیا بندہ ہوتا تو یقین کر لیتا، مگر وکیل کی تجربہ کار آنکھوں نے فوراً بھاپ لیا کہ حقیقت کچھ اور ہے، اور اس نے دیکھا کہ بچی کے گال پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان تازہ ہیں اور اس کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مومانی کے قریب ہونے کے باوجود اس سے ڈر رہی ہے۔ وکیل نے مومانی کی باتیں سنی انسنی کر دیں اور سیدھا بچی کی طرف دیکھا۔ بچی نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں تو اسے وکیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور ہمدردی نظر آئی جو اسے اس گھر میں کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں ملی تھی۔ وکیل نے نرم لہجے میں بچی سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بچی کی آواز گلے میں اٹک گئی اور وہ مومانی کی طرف دیکھنے لگے۔ مومانی نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا کہ شرمیلی ہے جی، ذرا کم بولتی ہے، صدمے نے اثر کیا ہے نا، ماں باپ کے جانے کا ابھی تک غم زدہ رہتی ہے۔ وکیل نے مومانی کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور دوبارہ بچی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بار اس کی آواز میں مزید شفقت تھی۔ اس نے کہا کہ ڈرو مت بیٹا، میں تمہارے بابا کا دوست ہوں۔ بچی نے مدھم آواز میں اپنا نام بتایا تو وکیل کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکالا اور بچی کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اپنا چہرہ صاف کر سکے۔ مومانی یہ دیکھ کر جل بھن گئی، مگر ظاہر میں مسکراتی رہی۔ ماموں اب تک خاموش کھڑے تھے، مگر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ وکیل صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ کیا میرے مرحوم بھائی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سرکاری کاغذی کارروائی باقی رہ گئی ہے؟ وکیل نے اپنی فائل کھولی جس میں سے کاغذات کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے ایک کاغذ نکال کر میز پر رکھا اور پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کہ میں سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ میں یہاں کسی مسئلے کے لیے نہیں بلکہ ایک حل کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ احمد صاحب کی وفات ایک حادثے میں ہوئی تھی اور اس وقت یہ بچی بہت چھوٹی تھی۔ ماموں اور مومانی نے اسبات میں سر ہلایا۔ مومانی کے ذہن میں فوراً لالچ کا کیڑا کل بلا اٹھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور کوئی معاوضہ یا انشورنس کی رقم ہوگی جو اب ملنے والی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے سوچا کہ اگر کوئی رقم ملی تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے سونے کے کڑے بنوائے گی اور گھر کا یہ ٹوٹا ہوا فرش ٹھیک کروائے گی۔ اس نے انتہائی مسکین صورت بنا کر کہا کہ ہائے اللہ، میرے دیور تو کتنے جواں مرگ تھے، جب وہ گئے تو ہمارے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ہم نے کیسے کیسے دکھ نہیں جھیلے، اس بچی کو پالنے کے لیے ہم نے اپنا پیٹ کاٹا، اپنی ضرورتیں ماری تاکہ اس یتیم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وکیل نے مومانی کی تقریر سن کر ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی اور کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ کی قربانیوں کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، پہلے ذرا قانونی حقائق پر بات کر لیں۔ وکیل نے فائل سے ایک اور دستاویز نکالی اور اسے ماموں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہ وصیت نامہ ہے جو احمد صاحب نے اپنی موت سے صرف ایک ہفتہ پہلے تیار کروایا تھا اور یہ رجسٹرڈ ہے۔
ماموں نے حیرت سے کاغذ کو دیکھا جس پر بہت سی قانونی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ وکیل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پچھلے 5 سالوں سے آپ لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اس دکان کا کرایہ وصول کر رہے ہیں جو احمد صاحب کی ملکیت تھی۔ ماموں نے جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ جی بالکل، بھائی کے مرنے کے بعد کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ کاروبار ڈوبنے سے بہتر ہے کہ میں خود سنبھال لوں، اور جو کچھ آمدنی ہوتی ہے وہ ہم اسی بچی کی پرورش پر خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کتنی ہے، ایک یتیم بچی کو پالنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ وکیل کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا کہ پرورش کا معیار تو مجھے بچی کے کپڑوں اور صحت سے نظر آ رہا ہے۔ خیر، میرا مقصد آپ سے حساب مانگنا بعد میں ہے، پہلے ایک بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے جو آپ لوگوں کو شاید لاحق ہو گئی ہے۔ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ اس بچی کے سرپرست ہیں اس لیے اس کی جائیداد پر بھی آپ کا ہی حق ہے اور آپ اسے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مومانی نے فوراً بولنا شروع کیا کہ ارے وکیل صاحب، ہم نے کبھی جائیداد کا لالچ نہیں کیا، ہم تو بس خونی رشتے کی لاج نبھا رہے ہیں، ورنہ کون رکھتا ہے آج کل کسی کے بچے کو اپنے گھر میں۔ وکیل نے میز پر مکہ مارا جس سے مومانی سہم کر چپ ہو گئی۔ وکیل کا رویہ اچانک سخت ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہے کہ آپ لوگوں نے اس بچی کے نام پر ملنے والی امدادی رقوم کا کیا حشر کیا ہے اور اس گھر کی کیا حالت کر دی ہے، مگر آج میں جس خبر کے ساتھ آیا ہوں وہ ان سب باتوں سے بہت بڑی ہے۔ وکیل نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کے چہروں کو غور سے دیکھا جو اب پوری طرح خوف زدہ ہو چکے تھے۔ وکیل نے کہا کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ احمد صاحب مفلس حال مرے تھے اور صرف یہ ایک گھر اور دکان چھوڑ گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احمد صاحب اپنے پیچھے ایک ایسا راز چھوڑ گئے تھے جو آج تک صیغہ راز میں تھا، کیونکہ وصیت کی شرط یہ تھی کہ جب تک بچی کی عمر 11 سال نہیں ہو جاتی یہ راز نہیں کھولا جائے گا، اور آج وہ تاریخ ہے جب یہ شرط پوری ہو گئی ہے۔ ماموں کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوں یا ڈریں، کیونکہ وکیل کا انداز بتا رہا تھا کہ جو بھی خبر ہے وہ ان کی زندگی بدلنے والی ہے۔ مومانی نے بے تابی سے پوچھا کہ وکیل صاحب پہیلیاں مت بجھوائیں، کھل کر بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، کیا ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے یا کوئی فائدہ ہے؟ وکیل نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا کہ فائدہ اور نقصان کا فیصلہ تو آپ کے اعمال کریں گے، لیکن فی الحال حقیقت یہ ہے کہ جس گھر کو آپ اپنی ملکیت سمجھ کر بیٹھے ہیں اور جس طرح آپ اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ کر اس پر احسان جتا رہے ہیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے جس میں آپ لوگ پچھلے 5 سال سے رہ رہے ہیں۔ وکیل کے ان الفاظ نے کمرے کی فضا میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ ماموں اور مومانی کے چہروں پر پھیلی ہوئی ہوائیاں اس بات کا غماز تھیں کہ وہ آنے والے طوفان کی شدت کو محسوس کر چکے ہیں۔ وکیل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میز پر موجود کاغذات پر انگلی رکھی اور انتہائی باوقار مگر سخت لہجے میں انکشاف کیا کہ آپ لوگ جس گھر کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور جس کے در و دیوار پر اپنی حکمرانی جتاتے ہیں وہ در حقیقت آج سے 5 سال پہلے ہی قانونی طور پر اس بچی کے نام منتقل ہو چکا تھا، اور یہ سب مرحوم احمد صاحب کی اس دور اندیشی کا نتیجہ تھا
جو وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی فطرت کو بھانپتے ہوئے کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ایک قانونی ٹرسٹ قائم کیا تھا جس کے تحت یہ گھر، یہ دکان اور ان کے بینک میں موجود تمام جمع پونجی اس بچی کی ملکیت قرار دی گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس وصیت نامے میں ایک بہت سخت اور واضح شرط رکھی گئی تھی، جس کے مطابق آپ کو یعنی بچی کے چاچا کو صرف ایک نگران اور سرپرست کی حیثیت دی گئی تھی، مالک کی نہیں، اور اس سرپرستی کے بدلے میں ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو ماہانہ ایک معقول رقم وظیفے کے طور پر مقرر کی گئی تھی تاکہ آپ اس یتیم بچی کی پرورش ناز و نعم سے کریں اور اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ وکیل نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور اپنی جیب سے کچھ تصاویر نکال کر میز پر بکھیر دیں، جنہیں دیکھ کر ممانی کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ یہ تصاویر اس بچی کی تھیں جو مختلف اوقات میں لی گئی تھیں، جن میں وہ کبھی گھر کے باہر جھاڑو دیتی نظر آ رہی تھی، کبھی سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے کپڑے دھو رہی تھی اور کبھی فرش پر سوئی ہوئی تھی۔ ان تصاویر میں اس کے جسم پر موجود نیل کے نشانات بھی واضح تھے، جو اس ظلم کی داستان سنا رہے تھے جو اس گھر کی چار دیواری میں اس معصوم جان پر ڈھایا جا رہا تھا۔ وکیل کی آنکھوں میں اب شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ آپ کو کیا لگا تھا کہ اس یتیم کا کوئی وارث نہیں ہے؟ آپ بھول گئے تھے کہ یتیم کا وارث خدا ہوتا ہے، اور اس نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ میری ٹیم پچھلے 6 ماہ سے آپ لوگوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ ہم نے محلے داروں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں، دکان کے ملازمین سے پوچھ گچھ کی ہے، اور اس بات کے پکے ثبوت اکٹھے کیے ہیں کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ وصیت کی شق نمبر 4 کے مطابق اگر سرپرست بچی کی جسمانی یا ذہنی اذیت کا باعث بنیں گے یا اس کی جائیداد کو ذاتی عیاشی کے لیے استعمال کریں گے تو ان کی سرپرستی فوری طور پر ختم کر دی جائے گی، اور انہیں نہ صرف گھر سے بے دخل کیا جائے گا بلکہ پچھلے 5 سالوں میں جو ماہانہ رقم انہوں نے بچی کی پرورش کے نام پر وصول کی ہے وہ بھی سود سمیت واپس کرنی ہوگی۔ وکیل کی یہ بات سن کر ماموں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئے۔ ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ رقم تو وہ کھا پی کر برابر کر چکے ہیں اور اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ ممانی جو ابھی کچھ دیر پہلے تک فرعون بنی ہوئی تھی اب گڑ گڑا کر رونے لگی، اور اس نے وکیل کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر وکیل نے حقارت سے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے روک دیا اور کہا کہ اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت گزر چکا ہے۔ جب یہ بچی بھوک سے بلکتی تھی تب آپ کو ترس نہیں آیا، جب یہ سردی میں کانپتی تھی تب آپ نے اسے کمبل نہیں دیا، جب اس کے ننھے ہاتھوں سے گلاس ٹوٹا تو آپ اسے مارنے کے لیے تیار ہو گئیں، حالانکہ قانون کی روح سے وہ گلاس بھی اسی کی ملکیت تھا، وہ گھر بھی اسی کا تھا، اور وہ فرش بھی اسی کا تھا جس پر آپ اسے سلاتے تھے۔ آپ نے اس گھر کی اصل مالکن کو نوکرانی بنا کر رکھا اور خود مالک بنے بیٹھے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ بیگم صاحبہ، آج قدرت نے اپنا ترازو برابر کر دیا ہے۔ وکیل نے ایک عدالتی حکم نامہ ان کے سامنے لہرایا اور کہا کہ عدالت نے آپ کی سرپرستی منسوخ کر دی ہے اور مجھے اس بچی کا قانونی سرپرست مقرر کیا ہے۔ جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتی اس کی تمام جائیداد کا انتظام میری لا فرم سنبھالے گی،
اور آپ لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگلی 24 گھنٹوں کے اندر یہ گھر خالی کر دیں، اور جو سامان آپ کا ذاتی ہے صرف وہی لے کر جا سکتے ہیں۔ اس گھر کی ایک سوئی بھی باہر نہیں جائے گی، کیونکہ یہ سب اس بچی کا اثاثہ ہے۔ ماموں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ رحم کی اپیل کی کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ وکیل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب آپ اس معصوم کا حق مار رہے تھے۔ آپ نے اس کے منہ سے نوالا چھینا، آج قدرت نے آپ کے منہ سے چھت چھین لی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ وکیل نے بچی کی طرف دیکھا جو ابھی تک حیرت اور بے یقینی کے عالم میں یہ سب سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس گھر میں ڈر ڈر کر جی رہی تھی وہ دراصل اسی کا گھر ہے۔ وکیل نے شفقت کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تم اب وہ شہزادی ہو جس کا محل اسے واپس مل گیا ہے۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ تشکر اور نجات کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مومانی اب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی عیش و عشرت کی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے تکبر میں آ کر کہا تھا کہ بچی کی 7 نسلیں بھی اس گلاس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، مگر آج حقیقت یہ کھلی تھی کہ وہ خود اور اس کا شوہر اپنی پوری زندگی کی کمائی دے کر بھی اس بچی کے جوتے کی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وکیل نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ گھر کا کنٹرول سنبھال لیں، اور پھر ماموں اور مومانی کو حتمی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ کل صبح تک اگر گھر خالی نہ ہوا تو پولیس کے ذریعے دھکے دے کر نکالا جائے گا، اور ساتھ ہی فراڈ اور تشدد کا مقدمہ بھی درج ہوگا جس کی سزا کم از کم 10 سال قید ہے۔ جیل کے خوف نے مومانی کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی، اور وہ جانتی تھی کہ وکیل جو کہہ رہا ہے وہ کر دکھائے گا، اس لیے اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اس پورے منظر میں سب سے عبرتناک پہلو یہ تھا کہ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے تک مجرم بنی کھڑی تھی اب صوفے پر بیٹھی تھی، اور وہ جو حاکم بنے ہوئے تھے وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ قدرت نے بازی پلٹ دی تھی۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک خاموش پیغام اور عبرت کا نشان تھی جو طاقت کے نشے میں کمزوروں کو دباتا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت خدا کی لاٹھی سے بڑی نہیں ہے، اور جب وہ لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز نہیں ہوتی، مگر اس کی ضرب سے بڑی بڑی فرعونیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ماموں اور مومانی کی بربادی صرف ان کے لالچ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اس آہ کا اثر تھی جو اس یتیم بچی کے دل سے نکلتی تھی اور عرش تک جاتی تھی۔ آج وہ آہ رنگ لائی تھی اور ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ وکیل نے جاتے جاتے ایک آخری جملہ کہا جو ان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا کہ یاد رکھنا، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر یتیم کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں، اور جب عرش ہلتا ہے تو تم جیسے ظالموں کے گھروں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وکیل بچی کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تاکہ اسے کچھ دن کے لیے محفوظ مقام پر منتقل کر سکے۔ جب تک یہ لوگ گھر خالی نہ کر دیں، پیچھے رہ جانے والے ماموں اور مومانی خالی نظروں سے ان دیواروں کو دیکھ رہے تھے جو اب ان کے لیے اجنبی ہو چکی تھیں، اور فرش پر بکھرے کانچ کے وہ ٹکڑے اب ان کی اپنی قسمت کی
کرچیوں کی طرح چمک رہے تھے، جو انہیں تا قیامت یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سویرا مظلوم کا ہی ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ آخر کار اس میں خود ہی گرتا ہے۔